مذہب کی توہین کے حوالے سے کچھ قوانین ہیں جو انگریز دور کے اندر بنائے گئے، وہ آج ہندوستان میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب نیت کا پتہ چلے گا، تو نیت کا تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ راجہ بھٹ کی نیت اندر سے گستاخی کی ہے؟ کیا تم یہ تعین کرو گے؟ تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ دوسروں کی نیت کے اندر جھانکو؟ چیف جسٹس کی سر کی قیمت لگائے گی پاکستان کے اندر، مولویوں نے لگائی نا، تو یہ اختیار کس نے ان کو دیا ہے کہ وہ دوسروں کو کافر کہیں؟ اصل میں حقیقت میں گستاخ رسول تو یہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے دور کرنے کا باعث ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل وطن عزیز پاکستان میں 295 کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ میں ہے، اس حوالے سے ویڈیوز آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اکثریت وہ 295 کے حوالے سے علم نہیں رکھتی، اس لیے جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو اس کے بعد پھر ایک پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ یہ 295 کی تاریخ کیا ہے، کب اس کا آغاز ہوا، کس دور میں یہ بنائے گئے اور یہ قوانین کیا ہیں۔ 295 یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے اندر موجود ہے۔ مذہب کے حوالے سے، مذہب کی توہین کے حوالے سے کچھ قوانین ہیں جو انگریز دور کے اندر بنائے گئے، وہ آج ہندوستان میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں۔ اس کی تاریخ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ متحدہ بر صغیر تھا، یعنی ہندوستان، پاکستان اور یہ تمام جو خطے کے ممالک ہیں، یہ ایک متحدہ تھے۔ انگریز جب یہاں پر آیا ہے تو انگریز نے یہاں پر سیاست کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو تقسیم کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کرو فرقوں میں، نسلوں، ذاتوں میں، اور ان کو آپس میں لڑا کر خود حکومت کرو۔ تو انگریز کا یہ طریقہ کارآمد رہا۔ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں پر 1000 سال تک مختلف مسلم حکمران یہاں پر رہے۔ اس دور حکومت سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اتفاق کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ اس ملک کا جو میجورٹی طبقہ ہے، اس خطے کا جو میجورٹی طبقہ یعنی ہندو مذہب، ہندو جو یہاں کے ہیں یا دوسرے جو مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کی جو اس وقت میں مائنورٹیز تھے، آپس میں کوئی مذہب کی بنیاد پر کوئی ایسا تناؤ پیدا نہیں ہوا کہ جس میں ایک دوسرے کی مذہب کی انسلٹ کی جائے۔ ہاں، قومیتوں کی بنیاد پر تو یہاں پر ہندو مسلم آپس میں کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو دکھائی دیتے ہوں گے، مثلا مندروں کو مسمار کر دیا یا اس طرح سے دوسرے جو مسلم جو آبادی ہے اس پر کچھ حملہ ہو گیا، لیکن اس کی وجوہات مذہب نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات یہاں پر لازمی بات ہے کہ ایک مسلمان وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی باہر سے آئے ہیں، اور اس طور پر کچھ سیاسی جو ارد گرد کے ماننے والے جو راجہ وغیرہ تھے تو وہ بنیاد بنا لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں تقریباً 1000 سال تک ہندو مسلم اور دیگر مذاہب کے ماننے والے وہ امن اور پیس اور شانتی کے ساتھ رہے۔ اس خطے کے اندر کوئی ضرورت نہیں پڑی مسلم حکمرانوں کو کہ وہ ایسا کوئی قانون بنائیں کہ اگر کسی نے مسلم کی آبادی پر حملہ کی یا مسلمانوں کی مذہب کی توہین کی تو اس ہندو کے ساتھ یہ ہوگا، یا درمیان میں اگر کوئی راجہ ان کو حکومت ملی اپنی علاقوں کے اندر تو انہیں بھی ایسا کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اگر کسی مسلمان نے مندر کے ساتھ یہ کر دیا تو جناب اس کے اوپر ہم یہ قانون لاگو کریں گے یا اس کو یہ سزا ملے گی۔ لیکن جب انگریز یہاں پر آیا ہے تو انگریز نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جناب یہاں کا امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے 1860 کے اندر تعزیرات ہند کو متعارف کرایا، اور اس میں مذہب کی بنیاد پر کچھ قوانین کا یہاں پر اضافہ کیا، کچھ شقیں یہاں پر لگائیں، اسے 295 کہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر آج بھی وہ تعزیرات ہند موجود ہے، اور وہی تعزیرات ہند جو انگریز نے وہاں ہندوستان کے اندر اس کا آغاز کیا، پاکستان 1947 میں وجود میں آنے کے بعد بھی آج بھی تعزیرات پاکستان میں 295 چیپٹر 15 میں 295 کی وہ دفعات جو انگریز نے شروع کی تھی وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان میں مزید 295C کا اضافہ ہوا ہے، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر اس میں مزید تفصیلات سامنے لائی گئی ہیں تاکہ ایک چیزوں کو اسلامائزیشن کے عمل سے گزارا جا سکے۔ تو بہرحال دوستو،
یہ جو 295 ہے یہ قانون اگر کوئی شخص کسی کے مذہب کی توہین کرتا ہے تو اس پر پھر یہ قوانین عمل کرتے ہیں، اور اس کا آغاز انگریز دور کے اندر ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں، انگریز کی نیت اس حوالے سے صحیح نہیں تھی، یعنی انگریز یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہاں پر مذہبی ہم آہنگی ہو، انگریز وہ یہاں پر مزید لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتا تھا۔ مثلا یہاں پر لوگ کیسے لڑتے تھے، اور آج بھی آپ کسی سے سوال کریں کہ پاکستان نے جو آزادی حاصل کی ہے یا انگریزوں سے حاصل کی ہے یا ہندوؤں سے حاصل کی ہے، تو آپ کو میجورٹی سے جواب ملے گا کہ ہم نے ہندوؤں سے آزادی حاصل کی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے آزادی حاصل کی ہے ہندو مسلم نے مل کر انگریز کے خلاف، انگریز سے آزادی حاصل کی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اس ملک کو انگریزوں کی تسلط سے نکالا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم نے تو ہندوؤں سے آزادی حاصل کی ہے، ہندو حکمران تو نہیں تھا یہاں پر، جب آخری حکمران تھا تو وہ ہمارے حکمران تھے، جب انگریز یہاں پر آیا ہے وہ مسلمانوں میں سے تھا، بہادر شاہ ظفر مغلوں میں سے تھا، اس کو ہٹا کر یہاں پر پوری ایک امپائر قائم کی ہے انگریز سامراج نے، اور 200 سال تک یہاں پر اس کا تسلط رہا، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص وہ مندر کے سامنے جا کر گائے کا سر کاٹ کے رکھ دیتا تھا، اور اس طرح مسلمان آبادی کے اوپر حملہ ہوتا تھا، اور اسی طرح کوئی مسجد کے سامنے جا کر وہ سور کا سر کاٹ کے پھینک دیتا تھا، اور اس طرح پھر ہندوؤں کی آبادی پر حملہ ہوتا۔ تو یہ کافی زیادہ ہونے لگا۔ کیوں ہونے لگا؟ اس زمانے کے اندر یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر حملے، یعنی ہندو اٹھ کر مسلم آبادی پر حملہ کر رہا ہے اور مسلم اٹھ کر ہندو آبادی پر حملہ کر رہا ہے۔ کس دور کے اندر؟ مسلم دور حکومت میں نہیں، بلکہ اس زمانے میں کہ جب یہاں پر انگریز ہے، انگریز کے 200 سالہ دور حکومت میں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، اور آخر میں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کی توہین کرتے ہوئے یہاں پر جو کتاب لکھی گئی، ہندوؤں سے کتاب لکھوائی جاتی تھی، اور اس طرف سے کچھ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے گئے جو ہندوؤں کی مذہب کی توہین کرتے تھے، ایک دوسرے کو آپس میں لڑایا گیا۔ فائدہ کس کا ہوتا تھا؟ فائدہ ہوتا تھا انگریز کا، کہ جناب یہ لڑتے رہے آپس میں، ہماری طرف تو نہیں آئیں گے نا، کیونکہ یہاں پر جو اصل تحریک تھی انگریز کے خلاف، وہ ہندو مسلم مل کر لڑ رہے تھے اس کو، کہ بھائی یہ کچھ بھی ہے، مسلمانوں کو آج بھی جو انڈیا کی آبادی ہے، جو اکثریت ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہاں کے رہنے والے یہیں کے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شر پسند اور انتہا پسند ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ بہرحال دوستو، تو یہ وجوہات ہوئی جہاں پر انگریز نے اس قانون کا وہاں پر نفاذ کیا، لیکن یہ عمل میں آ گیا ہے۔ آج پاکستان کے اندر 295C مذہب کے اندر اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، شافع یوم النشور، سید المرسلین، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نے توہین کر دی، اور وہ توہین کا علم ہو گیا، تو اس توہین کے اوپر جو سخت سے سخت سزا ہے وہ ہے سزائے موت۔ اس کو کہتے ہیں 295C۔ یہ اضافہ ہے، یہ انڈیا کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ 295 یہ ہمارے لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ جو انڈیا کے اندر ہے یعنی تعزیرات ہند، اس کی جو دفعات ہیں وہ میں کچھ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی اس میں کچھ اضافہ ہے، اور مثلاً آپ کسی کی جبری مذہب کی تبدیلی کے عنوان سے فورس کنورجن اور دیگر چیزوں میں اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 1860 میں جو IPC ہے یعنی انڈین پینل کوڈ، اس میں جو متعارف کرایا ہندوستان نے 295، 296، 298۔ 295 کیا ہے؟ کسی عبادت گاہ یا مقدس مقام کو نقصان پہنچانے کی سزا۔ 296 کسی مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنے کی سزا۔ کوئی ہندوؤں کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے یا مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اس میں اگر کسی نے نقصان ڈالا۔ 298 کسی بھی شخص کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نیت سے کوئی بیان دینا یا عمل کرنا، جس طرح پچھلے دنوں میں انڈیا کے ایک پنڈت ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف بیانات دیتے رہے تو ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اچھا، میں آپ کو یہ اسکرین پر دکھا رہا ہوں IPC کے انڈیا کے اندر جو قوانین ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 295، 296، 297، 298 یہ موجود ہیں۔ پاکستان کے، جسے میں نے آپ کو بتایا، پینل کوڈ کے چیپٹر 15 میں یہ شامل ہیں،
اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو وہاں پر ہیں۔ 295 کی جو دفعہ ہے یہ یہاں پر موجود ہے، اس کی جو تشریح کی گئی ہے، کسی جماعت کے مذہب کی تذلیل کی نیت سے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا، نجس کرنا، وہی بات ہے جو وہاں پر کی گئی ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا مقام جو کسی مذہب کی جانب سے مقدس سمجھا جاتا ہو، ان کے اوپر یہ دفعہ لگتی ہے۔ دیکھنے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مسیحیوں کی عبادتگاہوں کو نقصان پہنچایا گیا، بہت سارے ہندوؤں کے مقامات کو نقصان پہنچایا گیا، کیا ان پر یہ دفعات لگی ہیں یا نہیں لگی ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے یہاں پر۔ 295A مذہب یا مذہبی اعتقادات کی تذلیل، مذہبی جذبات کی بے حرمتی کرنا، کہ جو شخص بھی پاکستان کے اندر کسی مذہب کی ان کی بے حرمتی کرتا ہے یا اس بے حرمتی کے ارادے سے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا خاکوں کے ذریعے سے اعتقادات کی تذلیل کرتا ہے تو ان کے اوپر یہ سزا نافذ ہوتی ہے۔ 295B قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے کی بے حرمتی کرنا۔ اگر کوئی عمدن بے حرمتی کرتا ہے یا بے ادبی کرے یا اسے توہین آمیز طریقے سے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ عمر قید کی سزا کا مستوجب ہوگا۔ 295C میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس پر سخت سے سخت سزا سزائے موت ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کی، زبانی ہو، تحریری ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، تو اس پر سزائے موت دی جائے گی۔ یہ 295C کہلاتی ہے۔ اب دوستو یہ قوانین تو یہاں پر موجود ہیں، ان قوانین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ انڈیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں 295 کے نام سے سدھو موسے والا نے، جو وہاں پر ایک سنگر تھے، انہوں نے ایک سانگ بھی بنایا تھا 295 کے اوپر۔ اچھا، اسی کو بہانہ بنا کر کچھ گینگسٹر جو گروپس ہیں انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ 28 سال کی عمر تھی ان کی، ایک ینگ نوجوان، وہ انڈیا کے اندر سب سے پاپولر سنگر بن گیا تھا۔ اچھا، اس کے جو سانگز وغیرہ ہیں اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر عاشقی معشوقی کے حوالے سے، بلکہ وہ ساری مزاحمتی چیزوں پر بنائی گئی ہیں، یعنی ریزسٹنس اس کے اندر دکھائی گئی ہے۔ 295 کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا کہ بھائی آپ لوگ ہمارے گردواروں پر حملہ کرتے ہو اور پھر خود تو آپ یہ کام کرتے ہو، لیکن جب ہماری طرف سے ہم کچھ زبان کھولتے ہیں تو آپ ہمارے اوپر 295 لگا دیتے ہو کہ اس نے یہ کیا وہ کیا۔ سدھو موسے والا کو کیوں قتل کیا گیا؟ اچھا، رجب بٹ آج کل ہمارے ہاں سرخیوں میں ہے، آج کل ہمارے ہاں ان پہ گفتگو کی جا رہی ہے، ان پر بھی 295 لگایا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ میرے جو سدھو موسیٰ والا تھا وہ میرے ایک طور پر استاد ہے، یعنی ٹیچر ہے، ان سے میں متاثر ہوں۔ سدھو موسے والا، ان کا تعلق پنجاب سے تھا، ہندوستان کے پنجاب سے، اور یہ آپ گوگل بھی کر لیں تو یہ خود کو ہندوستانی کہنے کے بجائے خالصتانی کہتے تھے، اور خالصتانی ہندوستان کے اندر ایک بغاوت کا لفظ ہے۔ تو وقتاً فوقتاً یہ ان پر کچھ مقدمات ہوئے، یہ اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنی پنجابی قوم کو اور جو سکھ مذہب ہے اس کو زیادہ متعارف کراتے تھے۔ اچھا، ہندوستان کے اندر جو سکھ مذہب ہے ان کو کچھ زیادہ ہی اہمیت نہیں دی جاتی، یعنی اونچی پوسٹ کے اوپر یا دوسری جگہوں کے اوپر ان پر زیادہ اعتماد نہیں کیا جاتا اس قوم پر، خاص طور پر اگر کسی کا تعلق پنجاب کی زمین سے ہو اور ان علاقوں سے ہو۔ اور ہندوستانی ریاست وہ مختلف طریقوں سے جو پنجاب کے رہنے والے ہیں ان کا معاشی استحصال بھی کرتی ہے۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر جو ان کی فصلیں ہیں، ان کی کھیت ہیں، ان کے ریٹ خود متعین کر دیتی ہے۔ دہلی میں اگر پیاز کی قیمت وہ 150 روپے ہے تو پنجاب کے لیے وہ متعین کر دے گی کہ جناب 50 روپے یا 20 روپے۔ اس طرح وہ ہندوستان کی حکومت ان لوگوں کے ساتھ کرتی ہے، جس پر ایک طویل عرصے سے جو پنجاب کے رہنے والے جو کسان ہیں وہ ایک ریزسٹنس کرتے ہیں اور باہر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ تو سدھو موسیٰ والا نے وہ وہاں پر جو اپنی قوم کو ابھارا، اور ان کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اندر جوش و جذبہ پیدا کرنے میں اس سدھو کا بڑا کردار رہا ہے۔ سدھو کو قتل کر دیا گیا، اور ان کو دھمکیاں ملی تھی اس گروپ کی جانب سے کہ جن کا ہیڈ وہ جیل کے اندر بیٹھ کر
وہ ہندوستان کے مختلف مسلم اور غیر مسلم جو اداکار ہیں ان کو دھمکاتا ہے، یا ان لوگوں کو جن کی ریاست کے ساتھ تھوڑی بھی انبن ہوتی ہے یا جو زیادہ پاپولر ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سلمان خان کو دھمکانے والا وہ ہے، سنجے دت کو دھمکانے والا وہ ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو. یہ کون ہے یہ شخص؟ یہ وہ گروپ ہے کہ جو باقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے یہ کام کرتا ہے. تو یہ جو سدھو موسے والا ہیں، ان کو بھی دھمکیاں اس گروپ کی جانب سے ملتی رہیں اور بالآخر ان کو ایک دن قتل کر دیا گیا. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رجب بٹ جو کہتا ہے کہ میں سدھو موسے والا وہ میرے استاد ہیں، کیا یہ بات جو ہندوستان کے اندر ہیں ان لوگوں کو پسند آئے گی کہ جنہوں نے ان کو مارا ہے؟ کیا وہ اپنے گماشتوں کے ذریعے سے رجب بٹ کے خلاف کارروائی نہیں کرا سکتے؟ دنیا بھر کے اندر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لنکس ہیں، تو یہ بھی اس پہلو کے حوالے سے بھی اس کو دیکھنا ضروری ہے. تو رجب بٹ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی معاملے سے زیادہ ایک سیاسی معاملہ ہے کہ جو کچھ لوگ ان کی جو مشہوری ہے اس سے جیلس ہے اور وہ اس کو بہانہ بناتے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دفعات ہے کسی بھی طور پر آپ رجب کے بیانات کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ سرکار ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اشارتاً کنایتاً بھی اس نے بات کی. 295 کے حوالے سے یہ کہنا جناب وہ ان پہ لگی تھی مجھ پہ بھی لگی، ہاں وہ بھی جھوٹی ہیں. ایک یہ بات اگر کوئی کرتا ہے اور پھر پرفیوم کا نام رکھتا ہے تو وہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی مجھ پر یہ لگی ہے، اب آپ دیکھ لو میں نے پرفیوم کا نام رکھا ہے، میرے ساتھ یہ چیز جڑی ہے، لیکن یہ میرے پر حقیقت نہیں ہے، جھوٹی ہے. دونوں جانب سے آپ اس کے معنی لے سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ لوگوں کو چڑھا رہا ہے، یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ بتا رہا ہے کہ میری مظلومیت یہ ہے کہ مجھ پر یہ دفعات لگی. یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا. علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم نیت کو دیکھیں گے، تو یہاں پہ رجب بٹ کے معاملے میں آپ نیت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہاں دوسرے مولویوں کے مقابلے میں آپ نیت کو دیکھتے ہیں. نیت اب بلاسفیمی کا جو تعین ہے وہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں کہ جناب بلاسفیمی یا تو سامنے معلوم ہونی چاہیے، تو سامنے تو یہاں پر نہیں ہے. تو کہتے ہیں جناب نیت کا پتہ چلے گا، تو نیت کا تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ رجب بٹ کی نیت اندر سے گستاخی کی ہے؟ کیا تم یہ تعین کرو گے؟ تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ دوسروں کی نیت کے اندر جھانکو، دوسروں کی نیت میں جھانک کر اس پر گستاخ کا فتویٰ لگا دو؟ کسی سے بھی مذہبی معاملے میں اختلاف ہو جائے تمہارا، تم اس پر کہو کہ یہ گستاخی، یہ مشرکی، یہ بدعتی ہے، اسے جہنم واصل کر دو. یہ خارجیت اور تکفیریت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فتنہ خارجیت اسی کا نام تو ہے کہ آپ اللہ رب العزت کا وہ اختیار کہ جو اللہ کے پاس ہے کہ کسی کو جنت میں ڈالنا، کسی کو جہنم میں ڈالنا، یہ اللہ کا اختیار ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں میں لے کر اور دوسروں کو، مخالفین کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر ابھی حال ہی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں پر چیف جسٹس کی سر کی قیمت لگائے گی پاکستان کے اندر، مولویوں نے لگائی نا. تو یہ اختیار کس نے ان کو دیا ہے کہ وہ دوسروں کو کافر کہیں؟ اصل میں حقیقت میں گستاخ رسول تو یہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے دور کرنے کا باعث ہے. آج نوجوان نسل وہ انہی مذہبی لوگوں کی اس انتہا پسندی کو دیکھ کر وہ اس جگہ پر آ گئی ہے. وہ کہتی ہے بھائی یہ مذہب کے اندر کیا ہر وقت سر تن سے جدا ہے، سر کاٹو، یہ کرو وہ کرو. انشاءاللہ عز و جل میں اس روایت پر بھی گفتگو کروں گا، من سب نبی فاقتلوہ، کہ یہ روایت کیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہمارے محدثین نے کیا کہا ہے اس کے اوپر، یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن بہرحال یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے، ایک شخص، میرا بھی یہ موقف ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی شخص فساد کے لیے، فساد فی الارض کے لیے، وہ کسی بھی مذہبی شخصیت، مقدس شخصیت، جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام ان کی توہین کرتا ہے، یا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے، تو بلا شک و شبہ فساد فی الارض کے تحت ان کو سزا دی جا سکتی ہے. لیکن جناب بہانہ بنا کر کسی کو، جس طرح یہ فرقوں والوں نے ایک دوسرے کے اوپر بہانہ بنایا، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اگر ان فرقوں والوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں لکھی ہے نا، آپ کانوں کو ہاتھ پکڑیں گے. اتنی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ایک دوسرے کے کفر کے اوپر، اور ایسی باتیں اللہ رب العزت کی شان کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ کے بارے میں، کیا کیا باتیں ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں. کوئی تو کہتا ہے کہ میری یہ لاٹھی، ایسے لوگ بھی ہیں، میری یہ لاٹھی زیادہ فائدہ دینے والی ہے اور پیغمبر کی ذات سے. بہت عجیب عجیب جملے لکھے ہیں، میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا.
یہ اگر میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کھول دیں تو آپ کہیں گے یار یہ ہے مولوی، یہ ہے ان کے عقیدے، یہ ان کے جو جس کی یہ جن نظریات کی یہ پیروکاری کرتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر یہ ساری چیزیں کیوں نہیں لگیں گی؟ تو اس لیے یہ استعمال کرتے ہیں، جس سے مخالف ہو جائے اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس ہماری کی ہے کہ ہمارے نوجوان اس حوالے سے آگاہی حاصل کریں اور کسی ایسی چیز میں شریک نہ ہو کہ جس پر پھر ان کے خلاف یہ ساری چیزیں بہانہ بنا کر عمل میں لائی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔